لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ واتباعہ وذریاتہ اجمعین الی یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا واذكروا إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفسه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه المنتنة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن من أمنه الناس بوائقه او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ نہایت واجب الاحترام بزرگوں، عزیز دوستوں، بھائیوں اور ساتھیوں، اپنے اس قدیم مرکز جامع مسجد مدنی تھانہ چوک شجاع آباد میں ایک لمبے عرصے کے بعد آپ حضرات سے ملاقات اور تخاطب کا شرف نصیب ہوا ہے۔ اللہ کی توفیق سے 15 سال
اس مسجد میں آپ حضرات سے تخاطب اور جمعے کی حاضری اور ایک لمبا عرصہ درس قرآن، فجر کے بعد درس قرآن کا اللہ نے زندگی میں موقع مرحمت فرمایا، اور یہاں سے یہاں بلند کی گئی آواز اللہ کے فضل سے پوری دنیا میں پہنچی۔ میرے وہ بیانات جو میں نے یہاں جمعے پر کیے، بالخصوص سلسلہ وار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا، تو وہ مکی زندگی پوری مرتب ہوئی، چھپی، اور اس کا پورا ایڈیشن بھی ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ میرے پرانے ساتھی میرا مزاج جانتے ہیں کہ حالات حاضرہ اور وقت کے تقاضے کو سیرت نبوی کے تناظر میں اور قرآن و سنت کے تناظر میں ہمیشہ پیش کرنے کی کوشش کی، اور کوشش کی کہ قوم کی بغیر کسی جانبداری کے قرآن اور سنت سے صحیح رہنمائی کی جائے، اس لیے کہ ہمارے پاس بہترین رہنما یا اللہ کا قرآن ہے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ میں ایک اسلامی ریاست عطا فرمائی، مدینہ منورہ کی ریاست عطا فرمائی۔ یہ مدینہ منورہ کی ریاست جیسے ہی قائم ہوئی تو بالکل حالات بدل گئے۔ یا وہ وقت تھا کہ جب قبائلی عصبیتیں اتنی زوروں پر تھیں، خاندانی عصبیتیں اتنی زوروں پر تھیں، اس کے ضمن میں سیاسی تعصبات اتنے زوروں پر تھے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر قتل و غارت گری کا سلسلہ شروع ہوتا تھا جو تین نسلیں ختم کر دیتا تھا۔ اوس اور خزرج دو لوکل قبیلے تھے، مقامی قبیلے تھے۔ ان کے درمیان ایک جنگ 80 سال چلی، ایک جنگ 120 سال چلی، اور وہ جنگیں کیوں چھڑیں؟ ان کے کیا اسباب تھے؟ مولانا حالی نے ان کا تذکرہ کیا۔ کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا۔ پہلے میرا گھوڑا پانی پیے گا، دوسرے نے کہا پہلے میرا پیے گا، اس بات پہ لڑائی شروع ہو گئی۔ گھوڑ دوڑ ریس، ہارس ریس شروع ہوئی۔ ایک نے دوسرے کے گھوڑے کو چابک مارا اور اپنا گھوڑا بھگا کے لے گیا۔ اس بات پہ جنگ چھڑی اور 3 نسلوں کو کھا گئی۔
یہ تعصبات کی انتہا تھی. اس نے میرے قبیلے کا ایک بندہ مارا ہے، میں اس کے قبیلے کے 2 بندے ماروں گا. چونکہ میرا قبیلہ محترم ہے، یہ نیچ قوم کا ہے، میں اس کے 2 ماروں گا. وہ کہتا اس نے میرے قبیلے کی عورت قتل کی، میں ان کے مرد کو قتل کروں گا. اس نے میرے قبیلے کا غلام قتل کیا، میں آزاد قتل کروں گا. یہ حالات تھے، یہ تعصبات تھے، یہ جاہلیت تھی. قرآن کریم نے اس کو جاہلیت قرار دیا. اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیہ حمیۃ الجاہلیہ. یہ لفظ جاہلیت سے یہاں مراد تعصبات ہیں، عصبیتیں ہیں. وہ عصبیت زبان کی بنیاد پہ ہو، وہ عصبیت علاقے کی بنیاد پہ ہو، وہ عصبیت برادری کی بنیاد پہ ہو، وہ عصبیت قوم کی بنیاد پہ ہو، وہ عصبیت سیاست اور پارٹی کی بنیاد پر ہو، اس کو عصبیت کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس عصبیت کے بارے میں فرمایا اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیہ حمیۃ الجاہلیہ. کافروں نے اپنے دل میں جاہلیت والی غیرت اور عصبیت اپنے دلوں کے اندر سمو ڈال دی. جہاں عصبیتیں آئیں گی وہاں فتنہ ہوگا، فساد ہوگا، جنگ ہوگی، جدال ہوگا، قتل ہوگا، غارت گری ہوگی، لوٹ مار ہوگی، طرفہ اور تماشا ہوگا. یہ ماحول تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لائے مدینہ منورہ. اوس بھی آپ کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ رہے ہیں، خزرج بھی آپ کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ رہے. اور جو کلمہ پڑھتا تھا تربیت ایسی تھی کہ وہ حقیقی بھائی سے بڑھ کر بھائی. حقیقی بھائیوں میں بھی کچھ جھول آ سکتا تھا، لیکن جو حضور کی دربار میں آ کر اسلام قبول کرتا تھا تو باقی مسلمان اسے حقیقی بھائیوں کی طرح قرار دیتے تھے. اور یہی حضور کی تربیت تھی، یہی قرآن کا حکم تھا. انما المؤمنون اخوہ، کلمہ پڑھنے والے سارے بھائی ہیں. فاصلحوا بین اخویکم، اپنے بھائیوں میں صلح کرایا کرو، ان میں آگ نہ لگاؤ، ان میں جنگیں نہ کرواؤ، ان میں جدال نہ کرواؤ، ان میں جھگڑے نہ کرواؤ. تمہارے درمیان ایمانی رشتہ قائم ہے، اخوت کا رشتہ قائم ہے، بھائی چارے کا رشتہ قائم ہے. اس بھائی چارے کے رشتے کی لاج رکھو. یہ حکم قرآنی ہے. اور تربیت یہ تھی المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے. لا یظلمہ، مسلمان پہ ظلم نہیں کرتا. ولا یخذلہ، مسلمان کو رسوا نہیں کرتا. اور مسلمان کو تنہا نہیں چھوڑتا. یہ تربیت تھی. تربیت یہ تھی خبردار تمہاری زبان اور ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے،
مسلمان ہے ہی وہی جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں. یہ تربیت تھی. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ. مسلمان کون ہے؟ میرے آقا نے فرمایا مسلمان وہ ہے من سلم المسلمون، جس سے مسلمان محفوظ ہوں. سلیم المسلمون، مسلمان محفوظ ہوں. من لسانہ، اس کی زبان سے بھی، ویدہ، اس کے ہاتھ سے بھی. مسلمان وہ ہے جس کا ہاتھ کسی مسلمان پہ نہ چلے، نہ اٹھے، جس کی زبان کسی مسلمان کے خلاف استعمال نہ ہو، جس کا قلم کسی مسلمان کے خلاف نہ اٹھے، جس کی زبان کسی مسلمان کو گالی نہ بکے، بہتان نہ لگائے، جھوٹ نہ بولے، افتراء قائم نہ کرے، عزت ریزی نہ کرے، عصمت ریزی نہ کرے، کسی کو کسی مسلمان پر کسی مسلمان کو بے آبرو نہ کرے، وہ مسلمان ہے. یہ تربیت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے اور آپ کے لیے. آج بھی یہ تربیت ہے. مومن کون ہے؟ ایمان کا دعویٰ تو سب کو ہے، ہم بڑے مسلمان ہیں. مومن کی تعریف کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں آقا بتائیے مومن کون ہے؟ فرمایا المؤمن من امنہ الناس بوائقہ. مومن وہ ہے جس کی تکلیفوں سے لوگ محفوظ ہوں، جو کسی کو ستائے نہیں، کسی کی جان، کسی کی عزت، کسی کے مال سے چھیڑ چھاڑ نہ کرے، وہ مومن ہے. معلوم ہوا کہ جو کسی کی عزت سے، کسی کی جان سے، کسی کے مال سے کھیلتا ہے وہ مومن نہیں ہے، اس کا ایمان ناقص ہے، ادھورا ہے. مسلم کون ہے؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ. مسلم وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے محفوظ ہو. یہاں ذکر صرف دو اعضاء کا ہے، زبان اور ہاتھ. چونکہ عام طور پر آدمی کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے تو یا زبان سے پہنچاتا ہے یا ہاتھ سے پہنچاتا ہے. محدثین کہتے ہیں مراد پورا جسم ہے، کسی لحاظ سے بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچائے وہ مسلمان ہے. یہ تربیت فرمائی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ ریاست مدینہ کا انقلاب تھا، یہ انقلاب تھا. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کل کے دشمن آج کے دوست بن گئے، کل کے حریف آج کے حلیف بن گئے، کل کے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے آج ایک دوسرے کے لیے جان قربان کرنے والے بن گئے. کل جو ایک دوسرے کی شکل دیکھنا گوارا نہیں کرتے تھے آج ایک پیالے میں کھانا کھا رہے ہیں، ایک برتن میں کھانا کھا رہے ہیں. جو کل نظریں ملا نہیں سکتے تھے آج وہ ایک دوسرے کی گردن پہ گردن رکھے ہوئے ہیں، ہاتھ میں ہاتھ دیا ہوا ہے. اللہ نے فرمایا صحابہ کو خطاب کر کے اللہ کا شکر ادا کرو، اس وقت کو یاد کرو. وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. اس وقت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. اس کی مہربانی سے تم بھائی بھائی بن گئے. جب تمہارے دلوں میں تعصب تھا، عداوت تھی، نفرت تھی، دشمنیاں تھیں، اس وقت تمہارا انجام یہ تھا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ. تم دوزخ کے گڑھے کے کنارے پہ کھڑے تھے.
ان تعصبات نے، ان عداوتوں نے، ان دشمنیوں نے، اس کفر نے، اس شرک نے، اس بدعملی نے، اس لوٹ مار نے، اس ناجائز قتل نے، اس غارت گری نے تمہیں دوزخ کے گڑھے کے کنارے پہ لا کے کھڑا کر دیا. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا. تم دوزخ کے کنارے کے پر کھڑے تھے، اللہ تعالی نے تمہیں اس سے نجات عطا فرمائی اور تمہیں چھٹکارا عطا فرمایا. یہ اسلام کی برکت سے ہوا، یہ دین کی برکت سے ہوا. بھائی بھائی بن گئے، اور صرف بھائی بھائی نہیں بنے بلکہ ایک دوسرے کے لیے قربانیاں دینے والے بن گئے. اللہ اکبر. اور وہ قربانیاں کیسے دی؟ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. خود بھوکے ہیں دوسروں کو کھانا کھلا رہے ہیں، خود پیاسے ہیں پیاسے رہ کر دوسروں کو پانی پلا رہے ہیں، خود چراغ بجھا کر اندھیرے میں منہ ہلا رہے ہیں، کھانا نہیں کھا رہے، مہمان کو کھانا کھلا رہے ہیں تاکہ وہ کھانا مہمان کو کم نہ ہو، اس کا پیٹ بھر جائے، اس کا پیٹ بھر جائے. اللہ اکبر. اللہ نے فرمایا اس وقت کو یاد کرو، تم دشمن تھے پھر اللہ تعالی نے تمہیں دوست بنا دیا. اب مسلمان بھائی بھائی بن گئے. جب مسلمان بھائی بھائی بن گئے تو مشرکین کو، یہود کو، منافقین کو یہ ایک لمحہ بات نہیں بھاتی تھی. انہوں نے کوشش کی اب ان کو لڑاؤ. یاد رکھو ہر دور میں غیر مسلم بالخصوص یہود، منافقین، ان کی کوشش رہی امت مسلمہ کی وحدت کو پارا پارا کرو، ان کو آپس میں لڑاؤ، عصبیتوں کو فروغ دو. کہیں لسانیت کے نام پر جھگڑا کراؤ، کہیں وطنیت کے نام پر جھگڑا کرواؤ، کہیں صوبائیت کے نام پر جھگڑا کرواؤ، کہیں برادری کے نام پر جھگڑا کرواؤ. ہر دور میں یہ یہودیوں کی سازش رہی، کوشش رہی، ہر دور میں. آج بھی ملک میں یہی ہو رہا ہے. باہر سے پلان بن رہے ہیں اور ملک میں امپلیمنٹ کرائی جا رہی ہے. حضور علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہ کوشش ہوئی. اللہ نے یہیں بیٹھا، میں تو میں سوچ کے کچھ اور آیا تھا، میں یہیں بیٹھا اللہ نے میرے دل میں یہ مضمون ڈالا، مجھے بات یاد آ گئی. ایک منافق یہودی، اس کا نام تھا شاس بن قیس، بڈھا تھا. وہ گزر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ سارے مسلمان بڑے پیار اور محبت سے خوش گپیوں میں مصروف ہیں، پیار اور محبت کی باتیں کر رہے ہیں، اور ان میں اوس کے مسلمان بھی ہیں، خزرج قبیلے کے مسلمان بھی ہیں، اور یہ وہی مسلمان ہیں جو کل تک جب اسلام نہیں لائے تھے ایک دوسرے کے خلاف 120 سال تک جنگ کرتے رہے اور پھر 80 سال تک جنگ کرتے رہے. وہ آپس کے حریف اور قاتل اور دشمن آج اسلام کی برکت سے ایک مجلس میں اکٹھے بیٹھ کر گپ شپ کر رہے ہیں. اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی. جب تک مسلمان متحد ہوتے ہیں تو کفر کی شامت ہوتی ہے. جب مسلمان آپس میں دست و گریباں ہوتے ہیں تو کافر خوش ہوتے ہیں، ان کی جان چھوٹ جاتی.
اس نے دیکھا تو اس کو بڑی تکلیف ہوئی، جل بھن گیا غیظ و غضب کے ساتھ، اتنا جلا اپنے ساتھ آنے والے نوجوان کو کہا کہ میاں ذرا تم وہ شعر پڑھو جو کبھی جنگ کے اندر اوس قبیلے کے لوگ خزرج کے خلاف جنگی ترانہ پڑھا کرتے تھے، اور خزرج قبیلے کے لوگ اوس کے خلاف جنگی ترانے کے طور پہ پڑھا کرتے تھے، وہ شعر پڑھو تاکہ ان کے درمیان پھر سے نفرت کی آگ، تعصب کی آگ بھڑک اٹھے۔ اس نے وہ شعر پڑھوائی۔ اوس نے جو خزرج پر اپنی بہادری جتانے کے لیے پڑھے تھے، اور پھر وہ شعر پڑھے جو خزرج نے اوس کے خلاف پڑھے تھے۔ جب اوس نے یہ سنا، اپنے اشعار سنے، تو وہ بھڑک اٹھے، کہنے لگے ہاں ہاں ہم بہادر ہیں۔ خزرج نے سنے، وہ کہنے لگے ہاں ہاں، دونوں اٹھ کھڑے ہوئے، آوازیں آنے لگی الصلاۃ الصلاۃ، نکالو ہتھیار، چلو میدان میں، پھر سے ایک دوسرے کے ساتھ دو دو ہاتھ کرتے ہیں، پھر سے ایک دوسرے سے جنگ کرتے ہیں، پھر ایک دوسرے سے لڑائی کرتے ہیں۔ چلو، اٹھ کے چلے گئے میدان میں۔ قریب ایک وادی تھی، اس وادی تک پہنچ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اچانک تشریف لائے۔ آپ نے یہ دیکھا تو آپ سمجھ گئے کہ یہ یہودیوں کی چال ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو کر آپ نے سب کو خاموش کروایا، خطاب فرمایا اور سمجھایا، اور فرمایا ما ھذہ المنتنہ، یہ کیا بدبودار چیز ہے۔ کوئی اوس کی بات کر رہا ہے، کوئی خزرج کی بات کر رہا ہے۔ یہ تعصب تو بدبودار چیز ہے، یہ عصبیت تو گندی چیز ہے، خبیث چیز ہے۔ یہ کیا میں بدبودار چیز دیکھ رہا ہوں، یہ خباثت والی چیز دیکھ رہا ہوں۔ تم بھول گئے ہو مسلمان ہو، تم بھول گئے ہو تمہارے اندر اللہ کے رسول موجود ہے، تم بھول گئے ہو تمہارے پاس اللہ کا قرآن موجود ہے۔ حضور نے تنبیہ فرمائی، سب کے سب فوراً پلٹ گئے، استغفار کیا۔ شیطان آ گیا تھا، اور ایک رو کر ایک دوسرے کو گلے لگ کر معافیاں مانگی، ایک دوسرے سے معافی مانگی، اور پھر سے بھائی بھائی بن گئے۔ یہ بیرونی سازش مسلط ہوئی اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں، اور اس سازش کے مسلط ہونے کی وجہ سے قریب تھا کہ جنگ ہو جاتی۔ اللہ نے قرآن اتارا، اللہ کے نبی نے اپنے عمل اور سیرت سے ان کو دوبارہ بھائی بھائی بنا دی۔ سورہ آل عمران کی یہ آیات اتری، یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین۔ یہ آیت اتری، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، ان تطیعوا فریقا، اگر تم اس جماعت کی بات مانو گے، من الذین اوتوا الکتاب، جو یہودی یا عیسائی ہیں، ان یہودیوں عیسائیوں کی بات مانو گے، ان کے ایجنڈے پہ چلو گے، ان کے مشن پہ چلو گے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یردوکم بعد ایمانکم کافرین، یہ تمہیں مرتد اور کافر بنا دیں گے۔ بیرونی ایجنڈا تو خبردار، کسی کی حمایت میں، کسی کی مخالفت میں ایمان نہ چھوڑنا، کافر نہ بن جانا۔
وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ كَيْفَ تَكْفُرُونَ، کیوں کفر کرو گے؟ کیسے کفر کرتے ہو؟ حالانکہ کفر کے خلاف دو بڑے تقاضے اور مانع اور رکاوٹیں موجود ہیں۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیات اللہ، قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہے، پھر کفر کیوں؟ وَفِيكُمْ رَسُولُ، تم میں اللہ کے رسول موجود، پھر کفر کیوں؟ حضور کے ہوتے ہوئے کافر بنو گے؟ قرآن کے ہوتے ہوئے مرتد بنو گے، کافر بنو گے؟ خبردار، ان یہودیوں کے ایجنڈے پہ نہیں چلنا، آپس میں دشمنیاں پیدا نہیں کرنی، عصبیتوں کو فروغ نہیں دینا، غیر قوموں کے ایجنڈے پہ چل کر ایمان کو نہیں چھوڑنا، اپنی اللہ کی کتاب سے بے وفائی نہیں کرنی، غداری نہیں کرنی، اللہ کے نبی سے تم نے غداری نہیں کرنی، بے وفائی نہیں کرنی۔ اپنے ملک کو آگ نہ لگاؤ، ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریبان مت ہو جاؤ، بلکہ کیا کرے؟ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ میں تو قرآن پڑھ رہا ہوں بھائی، قرآن اور نبی کی سیرت 1400 سال سے آج بھی زندہ ہے، تابندہ ہے، تر و تازہ ہے، اور قیامت کی صبح تک کے حالات کے لیے۔ آج کے حالات کو سیرت کے تناظر میں دیکھو، قرآن کے تناظر میں دیکھو۔ قرآن کہہ رہا ہے وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، جو کوئی کہ اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرے گا، اللہ کی مان کے چلے گا، اللہ کے دین پہ چلے گا، فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اسے اللہ صراط مستقیم عطا کریں گے۔ اور جو اللہ کو چھوڑے گا، اللہ کے دین کو چھوڑے گا، قرآن کو چھوڑے گا، شریعت کے حکم کو چھوڑے گا، عصبیتوں کو فروغ دے گا، جلاؤ گھراؤ کرے گا، دوسروں کے مالوں کو آگ لگائے گا، جانوروں کو زندہ جلائے گا، جو کلمہ طیبہ کے بورڈوں پہ بھی ڈنڈے برسائے گا، اور جو لوگوں کو قتل کرے گا، غارت کرے گا، کوئی بھی ہو، پولیس ہو یا عوام ہو، کسی پارٹی کے لوگ ہوں، اللہ نے فرمایا وہ صراط مستقیم سے ہٹ گئے، وہ گمراہ ہو گئے۔ صراط مستقیم پہ چلو، فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، جو اللہ کے دین کو اختیار کرے گا وہی صراط مستقیم پر ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی بہترین اسلوب میں نصیحت ہے، پورے اہلیان پاکستان اور عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے بہترین نصیحت ہے، سنو کان کھول کر۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اللہ کا ایسے خوف رکھو جیسے خوف رکھنے کا حق ہے، اپنے اندر ایسے تقوی پیدا کرو جیسا تقوی پیدا کرنے کا حق ہے، ڈرو اللہ سے جیسے ڈرنے کا حق ہے، کامل تقوی والے بنو، کامل پرہیزگار بنو، کامل کفر سے بھاگنے والے بنو، کامل کبیرہ گناہوں سے بچنے والے بنو، مکمل طور پر صغیرہ گناہوں سے بچنے والے بنو، کامل طور پر مشکوک اور مشتبہ چیزوں سے بچنے والے بنو۔ یہ ہے تقوی۔ ایمان والو تقوی اختیار کرو جیسے تقوی کا حق ہے، اور خیال کرنا کہیں تمہارا خاتمہ خراب نہ ہو، کافر ہو کے نہ مرنا۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مرتے دم تک اسلام پہ رہنا،
اسلام کی حالت میں دنیا سے جانا، اسلام زندگی بنانا، اسلام زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنانا، اور اسلام پر ہی تمہیں موت آنی چاہیے، خاتمہ ایمان پہ ہونا چاہیے۔ کافروں کی سازشوں کا شکار ہو کر ایمان مت چھوڑنا۔ شیطان کی کوشش ہے کہ تمہیں ایمان لانے کے بعد کافر بنا دے۔ قرآن نے صاف فرمایا کہ یہ کافر یود الذین کفروا، یہ کافر لوگ چاہتے ہیں، اور ایک جگہ فرمایا یردوکم بعد ایمانکم کافرین، یہ تمہیں مرتد بنانا چاہتے، کافر بنانا چاہتے ہیں۔ مرتے دم تک اسلام پہ رہو، اور اس کے لیے اتفاق ضروری ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، یہ اسی تناظر میں آیت اتری ہے۔ آج کے بھی وہی حالات ہیں۔ پہلے اس ملک میں فرقہ وارانہ تعصبات پھیلائے گئے۔ شیعہ سنی جنگیں ہوئیں کہ نہیں ہوئیں؟ آپ ایک زمانہ تھا کہ آپ کے شیرآباد کا چوک کھڑا ہوتا تھا، دیوبندی بریلوی جنگ ہوتی تھی۔ فرقہ وارانہ تعصبات پھیلائے گئے، پھر اس ملک میں لسانی تعصبات پھیلائے گئے، زبانوں کی بنیاد پہ تنظیمیں بنی، پھر صوبائیت کے نام پر قتل و غارت گری عام کروائی گئی۔ بلوچستان والوں نے کہا ہمیں صوبہ دو، بلوچیوں نے پٹھانوں کو مارا، پٹھانوں نے سندھیوں کو مارا، بلوچیوں نے پنجابیوں کو مارا، پنجابی سرائکی مہاجر تعصبات پھیلانے کی کوشش کی گئی۔ اور یہ ایسی گندگی ہے تعصب، یہ اچھے اچھوں کو بیماری لگ جاتی، حاجی، قاضی، مولوی، نمازی، مفتی بہہ جاتے ہیں اس رو میں، پتہ ہی نہیں چلتا۔ تعصب کیا ہے؟ اپنے طبقے کو دوسرے طبقے سے بالا سمجھنا، اور دوسرے طبقے کو حقیر سمجھنا، اور ان کو حقیر سمجھ کر ان کو نقصان پہنچانا یا نقصان پہنچانے کی فکر میں لگے رہنا، یہ تعصب ہے، یہ تعصب ہے۔ اچھے اچھے لوگ بہہ گئے ان تعصبات کے اندر، خون بہا اس پاک وطن میں، پاک سرزمین میں۔ آپ کا پاکستان واحد دنیا کا وہ ملک ہے جو پوری دنیا میں جہاں بھی امت مسلمہ کو خطرہ لاحق ہوتا، پاکستان وہاں موجود ہوتا۔ حرمین کی حفاظت کے لیے پاکستان، بوسنیا کے لیے پاکستان، اسرائیل کے خلاف آواز اٹھتی تھی پاکستان سے۔ اس لیے ظالموں نے فیصلہ کیا کہ اس گھر کو جلا دو، آگ لگا دو، لڑائیاں کروا دو، جنگیں کروا دو، آپس میں بھڑوا دو، لڑوا دو، کبھی فرقے کے نام پر، کبھی برادری کے نام پر، کبھی زبان کے نام پر، اور کبھی قوم کے نام پر، کبھی صوبے کے نام پر، اور آج نئی چال آئی پارٹی اور سیاست کے نام پر، بھڑوا دو، جنگ کروا دو پارٹی اور سیاست کے نام پر۔ یہ میری پارٹی کا نہیں ہے، لہذا یہ چور ہے، یہ بے ایمان ہے، اور یہ میری پارٹی کا نہیں ہے، یہ غیر ملکی ایجنٹ ہے۔ یہ تعصبات پھیلائے جا رہے ہیں، پھیلائے جا رہے ہیں کہ نہیں پھیلائے جا رہے؟ ایک ایک گھر میں لڑائی ہو رہی ہے،
ایک بھائی ایک پارٹی کا ہے، دوسرا بھائی دوسری پارٹی کا ہے، نام بگاڑ دیے، قرآن کے حکم کو تار تار کیا۔ کسی میں عیب ہے بھی صحیح تو اللہ اور اللہ کے نبی کا حکم تو یہ ہے کہ اس کو منہ پہ تانا نہ دو، اس کی اصلاح کی کوشش کرو۔ اٹھاؤ سورہ حجرات، قرآن پڑھو۔ وَلَا تَنَابَذُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ۔ وَلَا تَنَابَذُوا بِالْأَلْقَابِ، گندے لقب نہ رکھو۔ اور ہم نے لقب رکھنے شروع کر دیے، چور 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 چور، کسی ڈاکو 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 ڈاکو، کسی نے کہا گھڑی چور گھڑی چور گھڑی چور، توشہ خانہ چور، اور کسی نے کہا اتنے عرب کے چور فلاں فلاں۔ تعصبات بڑھتے 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 اب اس نوبت تک پہنچ گئے کہ ملک کو آگ لگائی جا رہی ہے، مسلمان ذبح ہو رہے ہیں۔ اس ہفتے کے ہنگامے میں آپ نے نہیں دیکھا، کور کمانڈر کا گھر توڑ دیا، کور کمانڈر کے باپ کا گھر ہے، ریاست کا گھر ہے، ریاست کا پیسہ لگا ہے اس پر، وہ ریاست کا نمائندہ ہے، مسجد شہید، مسجد گرا دی۔ ان تعصبات میں جانوروں کے بھانے کو آگ لگی، 120 گائے جل گئی، زندہ جل گئی۔ یہ مسلمانوں کا تو طریقہ نہیں ہے، معاف رکھنا۔ یہ جو بھی ہے جس پارٹی کا ہے، خدا کے لیے خدا کے لیے اپنا ایمان برباد نہ کرو، اس کی حمایت نہیں کی جا سکتی۔ قرآن سے پوچھو، یہ تو منافق کا طریقہ ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 121، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ۔ یہ سورہ بقرہ ہے۔ ایک منافق تھا، اس کا نام تھا اخنس بن شریق۔ کیا نام تھا؟ اخنس بن شریق تھا یہ منافق پرلے درجے کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا، آ کر کہتا حضرت مجھے آپ بڑے پیارے لگتے ہیں، مجھے آپ بڑے اچھے لگتے ہیں، میں آپ کی مجلس میں آتا ہوں تو سکون ملتا ہے، اور جب آپ کی مجلس سے اٹھ کے جاتا ہوں تو ایسے تڑپتا ہوں جیسے مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے۔ حضرت آپ کے بغیر تو جینے کا مزہ ہی کوئی نہیں۔ چکنی چوپڑی باتیں کر کے حضور کو خوش کرتا، اور جب مجلس سے اٹھ کے جاتا تو مسلمانوں کے کھیت سے گزرتا، کھیت کو آگ لگا دیتا، جانور رستے میں پاتا تو جانوروں کو قتل کر دیتا۔ اللہ تعالی نے اس کے بارے میں یہ آیت اتاری، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں، ان کی باتیں آپ کو دنیا کی زندگی میں بڑی بھلی لگتی ہیں، اچھی لگتی ہیں، چکنی چوپڑی باتیں کرتے ہیں۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور اللہ کو گواہ بناتے ہیں اپنے دل کی بات پر۔ اللہ گواہ ہے مجھے آپ سے بڑا پیار ہے، اللہ گواہ ہے مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، اللہ کو گواہ بناتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے، لڑاکا ہے۔ اور سنو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، بعض لوگوں کی طبیعت میں جھگڑا غالب ہوتا، لڑائی ہی لڑائی، لڑائی ہی لڑائی، جنگ ہی جنگ، سیاسی جنگ، خاندانی جنگ، بات بات پہ جھگڑا۔ حضور نے فرمایا ان ابغض الناس الى اللہ الد الخصام او کما قال، بخاری کی روایت۔ لوگوں میں
اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند وہ شخص ہے جو جھگڑالو ہے، لڑکا ہے، بات بات پہ لڑتا ہے، جھگڑتا ہے، گلے پڑ جاتا ہے۔ یہ گیا ہوا ہے دعوت دینے، وہ گلے پڑ گیا۔ یہ گیا ہے سلام کرنے، یہ گلے پڑ گیا۔ بات بات پہ لڑائی، بات بات پہ جھگڑا، جنگ جدال، بدگمانی، تہمت، بہتان، الزام تراشی، یہ اللہ کو پسند نہیں۔ اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند شخص وہ ہے جو جھگڑالو ہے، لڑاکا ہے۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، اللہ نے کہا یہ منافق جھگڑالو ہے، لڑاکا ہے، دل میں بغض ہی بغض ہے، حسد ہی حسد ہے، جلن ہی جلن ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی طبیعتوں میں صلح غالب ہوتی، معافی غالب ہوتی، درگزر کرنا غالب ہوتا ہے۔ یہ لوگ اللہ کو بڑے پسند ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، صلح بہت بہترین چیز ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جو شخص حق ہونے کے باوجود صرف جھگڑے سے بچنے کے لیے اپنے حق سے دستبردار ہو جائے، میں جنت کے وسط میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر کی ضمانت دیتا ہوں۔ جنت ملے گی، جنت سچا ہے، حق پہ ہے، لیکن کیا کرے؟ اگر حق لیتا ہے رشتے ٹوٹتے ہیں، حق لیتا ہے جھگڑے ہوتے ہیں، حق لیتا ہے فتنہ اور فساد ہوتا ہے۔ فرمایا یہ جھگڑا چھوڑنے کے لیے اپنا حق معاف کر دیتا ہے، درگزر کرتا ہے، میں ضمانت دیتا ہوں اللہ اس کو جنت کے بیچ میں محل عطا کریں۔ اور دوسرا شخص جو حق پہ نہیں ہے، حق پہ نہیں ہے، حق بھی دوسرے کا ہے، لیکن یہ جھگڑا نہیں کرنا چاہتا، جھگڑے سے بچتا ہے، لڑائی سے بچنے کے لیے مقدمے سے دستبردار ہو رہا ہے، اس کو بھی اللہ جنت کے کنارے پہ گھر عطا فرمائے۔ لڑاکے نہ بنو، جھگڑالو نہ بنو۔ آج گھر گھر لڑائی، گھر گھر فساد ہے، بدگمانیاں ہیں، بغض بھرا ہوا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے 3 آدمیوں کی دعا اوپر نہیں جاتی، عبادت اوپر نہیں جاتی۔ ان میں فرمایا ایک طبقہ وہ ہے جو آپس میں لڑا ہوا ہے، ان کی دعا اوپر نہیں جاتی حتیٰ یصطلحا، جب تک کہ یہ ایک دوسرے سے صلح نہیں کر لیتے ان کی دعا اوپر نہیں جاتی، آگے نہیں جاتی۔ اللہ نے اپنے نبی کو اخلاق دیے، اور وہ اخلاق کیا ہے؟ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین۔ خذ العفو، میرے حبیب معاف کیجئے، خذ العفو معاف کیجئے، وأمر بالعرف نیکی کا حکم کیجئے، وأعرض عن الجاہلین، یہ جاہل اور ان پڑھ قسم کے لوگ جو جھگڑے کرتے ہیں ان سے اعراض کیجئے، پہلو تہی کیجئے۔ یہ مکارم اخلاق ہیں۔ حضور علیہ السلام کے پاس جبریل امین آئے، آپ فرماتے ہیں میں نے جبریل امین سے پوچھا جبریل بتاؤ اعلیٰ اخلاق کیا ہے، مکارم اخلاق کیا ہے؟ جبریل امین نے فرمایا میں اللہ سے پوچھ کے بتاتا ہوں۔ جبریل امین اللہ سے پوچھ کے آئے، فرمایا مکارم اخلاق یہ ہیں جو تجھ سے توڑتا ہے اس سے جوڑو، جو تجھ پر زیادتی کرتا ہے اسے درگزر کرو، جو تمہارے ساتھ برائی کرتا ہے اس کے ساتھ اچھائی کرو، حسن سلوک کرو۔ نبی کی تعلیم یہ ہے، پیغمبر کی سیرت یہ ہے، بغض نہ رکھو، حسد نہ کرو۔ آج روحانی بیماریوں میں ہم سب مریض ہو گئے،
دنیا کی محبت نے ہمیں پاگل کر دیا، اقتدار کی محبت نے سیاستدانوں کو اندھا کر دیا، حب جاہ، حب مال، ملک دو پہ لگا ہوا ہے، اور وہ عالمی غنڈے وہ یہ حالات اس لیے پیدا کروا رہی تاکہ آپ کی ایٹمی قوت ختم ہو، تاکہ پاکستان ٹوٹے، کمزور ہو۔ اس لیے IMF کو اشارہ ہے تم نے قرضہ نہیں دینا، وہ بہانے بنا رہا ہے، 1.5 سال سے بہانے بنا رہا ہے قرضہ نہیں دینا، اور یہاں پر حالات پیدا کر کے قوم میں جنگ پیدا کی جا رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ منافق کا طریقہ ہے، وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، وہ سخت جھگڑالو ہے۔ جھگڑالو کی علامت کیا ہے؟ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ۔ ہمارے پاس تو قرآن موجود ہے نا، کتنا بڑا ذخیرہ ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّى، وہی منافق اخنس بن شریق جو حضور کو قسمیں اٹھا کے کہتا تھا، اللہ گواہ ہے مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، تھا لڑاکا جھگڑالو، جب نکل کے جاتا راستے میں کسی مسلمان کا کھیت ملتا آگ لگا دیتا۔ وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، جانور دیکھتا جانور مار ڈالتا، فساد مچاتا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اللہ فساد کو پسند نہیں کرتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهِ، جب اس سے یہ کہا جاتا لوگ کہتے خوف خدا کر، شرم کر۔ ایک طرف تو حضور کی محبت کا دعوے دار ہے، دوسری طرف مسلمانوں کی جانوں کا، ان کے مالوں کا دشمن ہے، خوف خدا پیدا کر۔ اخذته العزة بالاسم فحسبه جہنم ولبئس المہاد، اسے غیرت آ جاتی، اسے غیرت آ جاتی، کہتے تم مجھے ایسے کہتے ہو؟ اللہ نے فرمایا ایسے بندے کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جہنم بدترین ٹھکانہ ہے، بدترین ٹھکانہ ہے۔ جھگڑالو نہ بنو، ملکی اساسوں کو تباہ نہ کرو، جانوروں کو قتل نہ کرو، اللہ کی مسجدوں کو شہید نہ کرو، کسی کی حمایت میں کسی کی مخالفت میں۔ رب کعبہ کی قسم قرآن کہہ رہا ہے تمہارے ایمان کا خطرہ ہے، مرتد ہو جاؤ گے، اللہ کو ناپسند ہو جاؤ گے، الد الخصام ہو جاؤ گے۔ بلکہ کیا کرے، اسی تناظر میں آیت اتری، میں نے شروع میں عرض کیا، آپ کو مضمون یاد ہوگا، وہ شاس بن قیس نے لڑائی کروا دی، جنگ کروا دی، دو مسلمانوں کے قبیلوں کو تعصبات کے ذریعے آمنے سامنے لا کھڑا کیا۔ حضور نے ان کو سمجھا کر جھگڑا ختم کروایا، اور رو رو کر ایک دوسرے سے اور اللہ سے انہوں نے معافی مانگی۔ اللہ نے ان کو خطاب کیا، اور آج مجھے اور آپ کو اللہ کا خطاب ہے، تمام سیاسی پارٹیوں کے ورکروں کو خطاب ہے، حکومت کو خطاب ہے، اپوزیشن کو خطاب ہے۔ جمہوریت میں اختلاف جمہوریت کا حسن ہے، لیکن اسے جنگ نہ بناؤ، اسے ملک کی تباہی کا ذریعہ نہ بناؤ، اسے اسلام کے نقصان کا ذریعہ نہ بناؤ، شعائر اسلام کی توہین کا ذریعہ نہ بناؤ۔ اختلاف رہے تو ہر جگہ ہے، اس میں تو حسن ہے، ایک گھر میں بھی اختلاف ہوتا ہے، لیکن اختلاف کا کیا معنی ہے کہ بیٹا باپ کو قتل کر دے، باپ بیٹے کو مار ڈالے؟ حدود میں رہو، قیود میں رہو۔ ادارے ریاست ماں کی طرح ہیں، ماں کے لیے سب بچے برابر ہونے چاہیے۔ کیا خیال ہے؟ حضور نے فرمایا سووا بین اولادکم، اپنی اولاد میں برابری رکھو۔ یہاں تک فرمایا اگر ایک بچے کو بوسہ دیتے ہو تو دوسرے کو بھی بوسہ دو۔
تاکہ اس کے دل میں فرق نہ آئے. ایک صحابیہ بہت بڑی شاعرہ تھی, ان کے ہاں بیٹا ہوا. ان کی شوہر نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ, اس خاتون نے کہا, پڑھی لکھی خاتون تھی, اس صحابی کی اور بھی اولاد تھی, دوسری بھی شادی تھی. انہوں نے کہا میرے بیٹے کو جو نو مولود ہے گفٹ کرو. کیا گفٹ کروں؟ ان کا باغ تھا, فرمایا باغ گفٹ کرو. انہوں نے کہا میں نے گفٹ کیا. یہ صحابی بڑی سمجھدار تھی, شاعرہ تھی, کہنے لگی نہیں مجھے نہیں یقین, حضور کو گواہ بناؤ, اللہ کے نبی کو گواہ بناؤ, پھر مانوں گی کہ تم نے میرے بیٹے کو باغ گفٹ کیا ہے. حضور کے پاس آئے, یا رسول اللہ گواہ بنانے کے لیے آیا ہوں آپ کو, میرے ہاں بیٹا ہوا, اس بیٹے کو باغ دے رہا ہوں. آپ نے فرمایا تیرے اور بھی بیٹے ہیں؟ جی ہیں. ان کو بھی تو نے باغ دیا؟ نہیں دیا. میرے آقا نے فرمایا لا اشہد علی جور, میں ظلم کی تقسیم پر, ظلم کے گفٹ پر گواہ نہیں بنوں گا. ماں باپ اولاد میں ایسے برابری کریں, اور ریاست بھی ماں جیسی ہے, سیاسی پارٹیوں میں برابری کرو. ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں, ایک دوسرے کے ہاں امن کے لیے چلے جاتے ہیں. اس عاجز نے تو شیرآباد میں امن کا ایک ماحول پیدا کیا تھا, آپ حضرات جانتے ہیں, میں نے سب کو اکٹھا کیا. لیکن ان سیاستدانوں کو بھی سمجھاؤ, سیاسی جماعتوں کو بھی سمجھاؤ, یہ بھی ملک کے لیے اکٹھے ہوں. اے کاش آج معیشت کے لیے یہ سارے بیٹھ جائیں, سارے ادارے. ملک ڈوب رہا ہے, غریب بھوک سے نڈھال ہے, فاقوں سے مر رہا ہے. اگر تم عوام کے خیر خواہ ہو تو کم از کم معیشت کے لیے, ملک کے استحکام کے لیے, کشمیر کے لیے تو اکٹھے ہو جاؤ. اسلام تو تم میں سے کسی نے نافذ نہیں کرنا, وہ تو تمہارا بابا امریکہ ناراض ہوتا ہے, اور امریکہ چین کی مرضی کے بغیر تمہاری حکومتیں بنتی کوئی نہیں. چلو ملک کے لیے ہی اکٹھے ہو جاؤ. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. مسلکی تفرقہ برا, سیاسی تفرقہ اس سے زیادہ برا. وَلَا تَفَرَّقُوا, سیاسی تفرقہ بھی نہ کرو. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ, اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو. اذ کنتم اعداء, تم پہلے ایک دوسرے کے دشمن تھے. فالف بین قلوبکم, اس نے تمہارے درمیان محبتیں پیدا کی. فاصبحتم بنعمتہ اخوانا, تم اللہ کی مہربانی سے بھائی بھائی بن گئے. وکنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا, تم جہنم کے کنارے, جہنم کے گڑھے کے کنارے پہ تھے. دین کی برکت سے اللہ نے تمہیں اس سے چھٹکارا عطا کیا. کذالک یبین اللہ, اللہ اپنی نشانیاں ایسے بیان کرتا ہے تاکہ تم عقل کرو, سمجھو, سوچو, فکر کرو. اللہ تعالی اس ملک کو قائم و دائم رکھے, آمین کہو. مستحکم کرے, ہمیں تعصبات سے بچائے, ہمیں تنازعات سے بچائے, ہمیں جھگڑوں سے بچائے, گھروں سے لے کر ملک تک. حضور نے فرمایا یہ جو جھگڑے ہیں الحالقہ, الحالقہ, یہ مٹا دینے والے ہیں, یہ موڑ دینے والے ہیں. فرمایا بال موڑنے والے نہیں, یہ تمہاری نیکیاں موڑ دینے والے ہیں. حاجی صاحب کا حج چلا جاتا ہے, ہاں اس سخی کی سخاوت برباد ہو جاتی ہے, نمازی کی تہجدیں برباد ہو جاتی ہیں ان جھگڑوں کے اندر. ہمارا ملک اس کا متحمل نہیں. اللہ ہم سب کو باہم اتفاق و اتحاد نصیب فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام المرسلین والحمد للہ رب العالمین. قد عظمت فللأمجاد بانيها ومن يسعى إلى العليا
في